میں تعارف کروانا چاہوں گی کامران ناصر صاحب ہیں CEO GS گلوبل. بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں اس نشریات میں اپنا وقت دیا. کامران ناصر صاحب اسی سوال کو میں آپ کی جانب لے کر آنا چاہوں گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ٹارگٹ ہے کیا اچیویبل ہے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہی ہیں خاص طور پہ بڑا ہے اور بڑے ہونے کی ایک وجہ بھی ہے اور اچیویبل دیکھیں کیونکہ یہ ڈیفیسٹ ہے تو یہ تو جتنا کم آئے اتنا اچھا ہے. اس کو اس سے بڑھنا نہیں چاہیے. 5% کیا گیا تھا اور پھر اس کو بڑھنا نہیں چاہیے. جو کہ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے اس بجٹ کو. اگر آپ دیکھیں تو اس کو دو تناظر میں دیکھنا پڑے گا. ایک انہیریٹ کیا تھا اینڈ سیکنڈلی انہوں نے کتنی اسپیس نکالی ہے یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ ایک IMF پروگرام کے اندر ہے جہاں پہ آپ پہ پریشر ہے کہ آپ نے اپنے ریونیوز کو انکریز کرنا ہے اور آپ نے سبسڈیز ختم کرنی ہے. وہ سارے وہ اقدام ہیں جن سے افراط زر بھی بڑھے گا جس سے کہ آپ کے کامن مین پہ بھی پریشر ہے. اگر سارا کچھ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیلریز کو انکریز کرنا اور ایک سپیس دینی تھی PSDP ایلوکیشن سے لے کے بہت ساری چیزوں میں. وہ سب جب کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک متوازن, میں اس کو اس لیے بھی کہوں گا چیلنجنگ ہے. بہت اچھا بجٹ ہے. خاص طور پر جو ریلیف انہوں نے کہا تھا کہ کامن مین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس میں نظر آتی ہے کہ گیون دا پرابلمز اینڈ گیون جو کہ اس وقت معاشی چیلنجز گورنمنٹ کو اس وقت حائل ہیں ان کے سامنے, IMF کا پریشر اور ڈیفینیٹلی آپ نے اگر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا اور آپ ٹیکس بیس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیا ٹیکس پیئر کو اس کے اندر لانا پڑے گا اور اس کو جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے وہاں پہ آپ پینیٹریٹ کریں گے. سو ان سب چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو چیلنجنگ ہے. گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بہت کام کرنا پڑے گا لیکن اس میں نظر یہ آیا ہے کہ کامن مین کا بڑا اچھا خیال کیا گیا. کیپٹل مارکیٹس کو جو کہ بہت عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ ان کو بھی کوئی ریلیف پرووائڈ کیا جائے وہ بھی پرووائڈ اب اس بار کیا جا رہا ہے جس میں آپ نے دیکھا کیپٹل گین ٹیکس میں ریڈکشن ہے اور بہت ساری جو ٹیکسز تھے ان کو انہوں نے ریڈیوس کیا. سو آئی تھنک آن این اوور آل بیسس اٹ از اے ویری گڈ اٹیمپٹ اور لیٹس سی کہ یہ 6% مینٹین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوگی. IMF کی جانب سے 7% جو ہے وہ GDP گروتھ ہونی چاہیے لیکن ہم 3.9 پہ بہت خوش ہیں جبکہ ابھی جو اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں شرح نمو جو حکومت کا ٹارگٹ ہے وہ 4.8% ہے. کیا سمجھتے ہیں, میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کامران ناصر صاحب سے, حکومت اپنے اس اہداف کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے گی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے پڑیں گے حکومت کو؟ دیکھیے جی بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے اور میں تھوڑا سا یہ فگرز کو ری ارینج کر دوں. وہ ری ارینج اس لیے کر دوں کیونکہ ہم جس سال کی بات کر رہے ہیں پرفارمنس کی 3.9%, اس کو پچھلے سالوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے, اس کو کووڈ ایئر سے کریں گے. سو کووڈ ایئر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اگر 3.9% کی GDP گروتھ پر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے ریجن میں یہ نیگیٹو ہے یا آپ سے کم ہے. سو بڑا یہ ایک اچھا سائن اس میں خاص طور پہ یہ رہا کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ دیکھیں جہاں کریڈٹ ڈیو ہو وہاں دینا چاہیے. بہت سارے لوگ ہم سے یہ کویشچن بھی کرتے ہیں اور فارنرز بھی کرتے ہیں کہ جی واٹ ہیز پاکستان ڈن بیٹر دین دی ادر کنٹریز, کہ یہاں پہ اکنامک شاک اتنا بڑا نہیں ہے, یہاں پہ کووڈ پینیٹریٹ اس طریقے سے نہیں کیا اور معاشی طور پہ اتنی بدحالی کا سامنا ہم نے اس ملک کو کرتے نہیں دیکھا. IMF کا ٹارگٹ جب سیٹ ہوا تھا کووڈ کی سچویشن میں تو وہ 2% کے قریب تھا, وہ آؤٹ بیٹ ہو گیا ہے. سو کرنٹلی اگر ہم 3.9 پہ کھڑے ہوئے تو ہم ان کی ایسٹیمیشن سے, ورلڈ بینک کی ایسٹیمیشن سے اور ایون سینٹرل بینک کی ایسٹیمیشن سے اوپر ہیں 3.9% پہ. سو یہ ایک بہت اچھی چیز تھی اور اس کا پرائمری جو ریزن ہے دیکھیں کچھ میجرز جو اس گورنمنٹ نے لیے, جیسے کہ ہم خود تنقید کرتے تھے کہ سٹارٹ کے اندر گورنمنٹ بہت سلو آپریٹ کر رہی تھی جہاں تک آپ کے معاشی مسائل تھے, لیکن پچھلے سال کے اندر جس طریقے سے اسٹیٹ بینک نے انٹروین کیا, گورنمنٹ نے پریشرائز کیا اپنے انٹرسٹ ریٹس کو, یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. 13.25% سے آپ اس کو 7% پہ لے آئے. اس کے علاوہ کیش انجیکشن کی گئی, اس کے علاوہ بہت ساری انڈسٹریز کو کھول دیا گیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے اور پہیے کو بلاک نہیں ہونے دیا جو معاشی پہیہ تھا. اس کی وجہ سے یو آر سینگ دیز ریزلٹس. سیکنڈ امپورٹنٹ بات دیکھیں جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ IMF, دیکھیں یہ ایک بڑا ایگ اینڈ چکن پرابلم ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان ایک بہت ہیوج ڈیٹ ٹریپ کا شکار ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان نے جس چیز کو انہیریٹ کیا تھا, جہاں پہ آپ کی ایکسپورٹس 25 ارب کی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ کو امپورٹس 50 کی نظر آ رہی ہیں, اگر یہ رن ریٹ پچھلی گورنمنٹ کے پیٹرن پہ رہتا تو آپ بہت برے طریقے سے ڈیفالٹ سچویشن میں ویسے ہی چلے گئے تھے اور چلے جاتے. سو جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھتے دیکھا, جو اقدام بھی دیکھے, وہ کوئی اقدام ایسے نہیں تھے کہ جو نیچرلی ہوا سے آپ کے اوپر نازل ہو گیا. آپ نے IMF کے ساتھ بیٹھ کے یہ سیلف انفلکٹڈ آپ نے اپنی گروتھ کو ڈاؤن کیا تھا, کیونکہ اگر آپ اس کو نیچے نہ کرتے, یاد رکھیں آپ امپورٹ لیٹ اکانومی تھے, آپ ایکسپورٹ لیٹ اکانومی کبھی تھے ہی نہیں, نہ ہی آپ آج ہیں. آج آپ اس پروسیس میں ہیں جہاں پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اس پہیے کو ٹرن کر دے. اس کے لیے
آپ نے پالیسیز نہیں دیں. جیسے موبائل پالیسی کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر گاڑیوں میں اگر آپ دیکھیں جو نئی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں؟ اسمبلنگ پلانٹ پہ جا رہی ہیں, کل کو لوکل انڈسٹری بنے گی ساتھ, اور اس کے بعد ایونچوئل ایکسپورٹ ہوگا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی بینیفٹ پاس آن کیے گئے, اور جس طرح کی ٹرف اور مختلف فیسلٹیز دی گئیں, یہ سارا اس چیز کا اندیا دیتا ہے کہ اس سائیکل کو ریورس کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ. فوکس ہے کہ امپورٹ لیٹ سے ایکسپورٹ لیٹ کی طرف جائے. سو ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا ابھی بھی بہت بڑا ہے, آپ کو آئی ٹی میں مزید سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یاد رکھیں کہ فوکس جب آپ کوئی ویژن سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. سو جو مجھے نظر آتا ہے کہ فوکس صحیح جگہ پہ ہے, فوکس میں آئی ٹی اوپر ہے, بھلے آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ آپ اتنا سپینڈ کر سکے, لیکن آپ نے زیرو ریٹڈ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکس انسینٹیو پاس آن کیا. ریسورسز ڈیفینیٹلی اس پہ بڑا ضروری ہے کہ غور کیا جائے, اور فوکس صحیح جگہ پر ہے. اور جس طریقے سے کامران ناصر صاحب, اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ اس وقت آئی ٹی سیکٹر پر زیادہ دکھ رہا ہے کہ ہمیں فوکس ہے. بجٹ سے پہلے جو کابینہ اجلاس ہوا تو اس میں بھی ایک تجویز دی گئی تھی انٹرنیٹ پر جو وہ ٹیکس کے حوالے سے, جو کہ مسترد کی گئی ہے. سمجھتے ہیں یہ اقدامات اب آئی ٹی انڈسٹری کو مزید بوسٹ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف فوکس نہیں تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ آئی ٹی پہ بھی ان کا فوکس نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں جو اقدام انہوں نے کیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اٹس دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دیکھیں ابھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک ڈیبیٹ تو رہے گی کہ 10% ہونا نہیں چاہیے تھا, 15 ہونا چاہیے تھا, 20 ہونا چاہیے تھا. آپ 15 کر دیں, اس کو 20 کر دیں, اس کا آپ فسکل ڈیفیسٹ انکریز کرتے چلے جائیں گے. سو اس وقت بیلنس کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ نے جو فوکس رکھا فرام ویکسینیشن ٹو پرووائڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی, لوگوں کو 5 لاکھ روپے کے قرضے تاکہ وہ اپنا کوئی کام کر سکیں, اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر پہ بھی پلس انوائرمنٹ پہ بھی بڑا فوکس تھا. اور جہاں میں نے آپ سے ویسے ہی کہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر فوکس رکھا ہے, کیونکہ مجھے یہ جتنے بھی آپ کے سیکٹر ہیں, اسٹیل, آٹو, فارما, آئی ٹی, فٹ ویئر, یہ سارا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو کہ ایک انتہائی رائٹ ڈائریکشن کے اندر سٹیپ لیا گیا تھا. باقی دیکھیں کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بجٹ دیا جائے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی نہ رہ گئی ہو. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایفرٹ واز اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اٹ واز ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور آئی ٹی کے لیے جو انہوں نے اقدام اٹھائے ہیں اس میں بھی بہت گنجائش موجود ہے. میں صرف یہ کہتا رہتا ہوں کہ آئی ٹی نہیں, بلو اکانومی کی طرف بھی جانا چاہیے, اور اتنے آپ کے پاس لو ہینگنگ فروٹ موجود ہیں. اگر آپ پاکستان میں چاہیں اس کی اکانومی کو بڑھانا تو یہ بڑے آرام سے بڑھ سکتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ جہاں 22 کروڑ کی آبادی ہو, اتنی بڑی مارکیٹ ہو, جس نے کھانا ہے, پینا ہے, اس کو دوائی چاہیے, اس کو گھر چاہیے, تو وہاں پہ گروتھ نہ کرنے میں ہمارے اپنے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں جنہیں ہمیں حل کرنا ہے. اور جو سب سے بڑا چیلنج ان کا بجٹ میں رہے گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اٹس ناٹ دی پرابلم کہ صرف خالی کرپشن ایک ہمارا ایشو نہیں ہے, ہمارے اداروں میں انکمپیٹنس بھی بہت زیادہ ہے. سو آپ کو دونوں سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ نے آگے جاتے ہوئے ان چیلنجز کو ڈیل بھی کرنا ہے, اس میں بہتری بھی لانی ہے, تبھی آپ اوور آل ایک سسٹم میں بہتری لا سکیں گے.